قومیں ہیں یہ مل کر اس کے مقابلے کو آئی ہیں اور ایک تینوں نے مل کر بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا۔ تو جب انہوں نے بہت بڑا لشکر اکٹھا کیا تو اس کے پاس آئے تو یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنے دل میں ڈر گیا۔ تیسری آیت سے پڑھتے ہیں، اسی باب کی تیسری آیت، اور یہوشع ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ تو یہ ڈر کر جو ہے اس نے منادی کرائی، روزے کی منادی کروائی کہ جتنے بھی یہودا کے لوگ ہیں، جو چاہے شہروں کے لوگ ہیں یا چاہے وہ گاؤں کے لوگ ہیں، ان سب میں اس نے منادی کر دی کہ سارے ملک کے لوگ جو ہیں یہ روزہ رکھیں، کیونکہ تین جو قومیں ہیں انہوں نے ایک بڑا لشکر اکٹھا کیا تھا اور یہ خداوند کے حضور اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہم ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، جو لشکر ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے ہم اس کے مقابلے میں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں، تو ہم میں یہ طاقت نہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے روزے رکھوائے اور پھر ان لوگوں نے خداوند سے روزے رکھ کے مدد مانگی، تو پھر خدا نے ان کی مدد کی۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ بادشاہ نے ایسے کیا کہ اپنے لشکر کو لیا، تو لکھا ہے 21 ورس، اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور اس نے تقدس کے ساتھ اس کی حمد کرے اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ اچھا، اس نے اپنے قوم کے بزرگوں سے مشورہ کیا، قوم کے لوگوں سے مشورہ کیا، تو لکھا ہے کہ جو اس کا لشکر تھا، لشکر کے آگے جو ہے وہ اس نے گیت گانے والے لوگوں کو، قائد کو مقرر کیا۔ آگے آگے لوگ خداوند کی گیت حمد کرتے جاتے تھے اور پیچھے لشکر تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ لکھا ہے کہ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند نے بنی عمون اور مواب اور کوہ شاہد کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سب کو مارے۔ جب انہوں نے خداوند کے گیت گانے شروع کیے تو خدا نے اپنے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیا۔ یہ جنگ کے لیے رہے ہیں، تو جب جنگ ہوتی ہے، دو لشکروں میں جنگ ہوتی ہے تو لوگ بڑے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہوشع بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے جنگ کرنے کے لیے سب سے آگے جو ہے یہ حمد کرنے والے لوگوں کو رکھا، قوائد کو رکھا، اور وہ لوگ جو ہیں یہ خداوند کی حمد کرنے لگے اور اس کے گیت گانے لگے۔ تو جب وہ خداوند کی حمد کرنے لگے، خدا نے ان کی مدد کرنا شروع کر دیا اور ان کے دشمنوں پر اٹیک کر دیا۔ تو ایسا ہوا کہ بنی عمون اور مواب کے لوگ جو تھے انہوں نے کوہ شعیر کے لوگوں کو بالکل لکھا ہے کہ طے کر دیا۔ یہ تین قوموں کے لوگ تھے، بنی عمون کے، مواب کے اور کوہ شعیر کے۔ تو جو بنی عمون ہے اور جو بنی مواب ہے ان دونوں نے ایکا کر لیا اور ان کے ساتھ جو تیسرا ان کا جو تھا اتحادی بندہ، جو تیسرا لشکر تھا، ان کو ان دونوں نے مارنا شروع کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ خود آپس میں جنگ کرنے لگے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو لکھا ہے اور جب یہودا نے بیابانوں کے برج پر جو بیابان میں تھا پہنچ کر اس اموا پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں اور کوئی نہ بچا۔ ہمارے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں، اور ہماری بھی لڑائی شیطان سے ہے۔ لکھا ہے کہ تمہاری لڑائی گوشت اور خون سے نہیں بلکہ شیطان کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ ہماری لڑائی جو ہے یہ انسانوں سے نہیں، شیطان سے ہے اور اس کی روحانی فوجوں سے ہے، وہ آسمانی مقاموں میں ہے۔ تو ہم یہ جنگ کیسے جیتیں گے؟ ہماری جو لڑائی ہے یہ گناہوں سے ہے، یہ گمراہی سے ہے، کیونکہ جیسے
کتاب مقدس میں آیا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اس طرح جو گناہ ہے یہ موت پیدا کرتے ہیں۔ گمراہی جو ہے یہ خدا سے دور لے جاتی ہے۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ شیطان سے ہے، وہ بری روحوں سے ہے۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ دوسری موت سے ہے، جس کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہوا ہے، جہنم کی آگ دوسری موت سے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو، ہم کمزور انسان ہیں، اپنے آپ کو دوسری موت جہنم سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، شیطان اور اس کی فوجوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم کمزور ہیں۔ تو کلام کہتا ہے کہ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کی عبادت کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور ہمیں دوزخ سے بچائیں گے، ہمیں دوسری موت جہنم سے بچائیں گے، گناہوں سے چھڑا کر آزاد کریں گے، شیطان اور شیطانی تاثیروں سے بچائیں گے، چھڑائیں گے۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ جب یہوشافٹ بادشاہ جو تھا اس سے لڑنے کے لیے ایک بڑا لشکر، ایک بڑا امبو آیا، اس میں طاقت نہیں تھی لڑنے کی۔ جب وہ اور اس کے لوگ خدا کی عبادت کرنے لگے تو ان کے خدا نے ان کے لیے جنگ کی اور ان کو فتح دلائی۔ تو ہم نے بھی خداوند کے نعرے مارنے ہیں، خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ جب خداوند کی عبادت کریں گے تو خداوند ہمیں بھی فتح عطا کرے گا۔ خداوند کی عبادت کرنے سے فتح ہوتی ہے، خداوند کی عبادت کرنے سے ہمیں، خداوند کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں جو ہمارے سامنے پڑھا گیا، ہم نے سنا اور جب اس قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے۔ یہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑی اور خدا نے اپنے لوگوں کو فتح کی برکت دی۔ تو اس کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے خداوند کی عبادت کی۔ تو عبادت میں بادشاہ نے اپنے لوگوں کو کیا سکھایا؟ اس نے سکھایا کہ خداوند کی شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کرنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو شکر گزاری جو ہے یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے تو اس نے کہا کہ خداوند کے لیے گیت گاؤ، اس کی حمد کرو اور شکر گزاری کے گیت گاؤ۔ تو شکر گزاری کرنا یہ عبادت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے جو خدا ہم پر مہربانیاں کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ خدا نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کو مانے، ان مہربانیوں کو مانے، ان نیکیوں کو مانے جو خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے۔ تو خدا نے، باپ نے ہمارے ساتھ نیکی یہ کی کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا۔ تو ہمیں خدا کی محبت کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر روز شکر گزاری کرنی چاہیے کہ باپ تو نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر قربان کر دیا اور بخش دیا۔ خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں، خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلے ہم پر فضل کیا اور ہمیں پاک روح دیا ہے۔ پاک روح کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے فضل ہوا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو پاک روح دیتا ہے، اور جب ہم مسیحی لوگ پاک روح میں معمور ہو کے خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو خدا اس عبادت کو پسند کرتا ہے۔ جیسے کہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہم نے کیسے اپنے خدا کی عبادت کرنی ہے؟ روح اور سچائی سے۔ روح اور سچائی سے کب پرستش ہوتی ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس سے منت کرتے ہیں کہ خداوند اپنے خون کے وسیلے ہمیں اپنے پاک روح سے بھر مسا کر۔ تو جب ہمیں خدا کا پاک روح آتا ہے، ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں، تو روح سے معمور ہو کر جب خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو پھر خدا کو پسند آتی ہے، کیونکہ خدا بھی روح ہے
اور ہم میں بھی پاک روح آتا ہے اور پاک روح کے ساتھ مل کر روح اور سچائی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو اس سے بندھن کھلتے ہیں، جوئے ٹوٹتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بلیسنگ جاری ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جو بادشاہ یہوشافت ہے اس نے لوگوں کو مقرر کیا کہ وہ پرستش کریں، عبادت کریں اور وہ خداوند کی شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری کرنا عبادت ہے، ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جو خدا ہمارے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، ہم گنے تو یہ بے شمار ہے۔ مثال ہے کہ خدا ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، اگر ہمیں 10 منٹ ہوا نہ ملے تو ہم جتنے بھی انسان ہیں وہ مر جائیں گے۔ 10 منٹ ہی ہوا نہ ملے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے، وہ ہمیں پینے کے لیے پانی دیتا ہے، کھانے کے لیے روٹی دیتا ہے۔ ہم کتنے دن پانی کے بغیر اور روٹی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ چند دن ہی گزر سکتے ہیں، اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے جب وہ روٹی نہ کھائے، پانی نہ پیے۔ تو یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں کھانے کے لیے روٹی دیتا ہے، پینے کے لیے پانی دیتا ہے، اور سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ خداوند رہنے کے لیے گھر دیتا ہے اور خداوند ضروریات زندگی دیتا ہے۔ یہ خداوند کی نیکی ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ خداوند رہائش کرنے کے لیے گھر دیتا ہے اور لکھا ہے کہ وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ تو جب وہ تنہا کو خاندان بخشتا ہے تو یہ اس کی طرف سے نیکی ہے، مہربانی ہے۔ تو ہم اگر گنیں تو خداوند کی نیکیاں اور مہربانیاں بے شمار ہیں۔ خداوند نے ہمیں زندگی دی، خداوند نے صحت دی، تو ہم زندہ ہیں اور خداوند کی عبادت میں موجود ہیں۔ یہ خداوند کی ہمارے ساتھ مہربانی ہے، نیکی ہے کہ خداوند نے ہمیں صحت دی ہے، چرچ میں آ گئے ہیں، زندگی دی ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ یہ خداوند کی نیکی ہے، یہ ہم پر خداوند کی مہربانیاں ہیں۔ تو ان مہربانیوں کو یاد کرنا ہے۔ پھر خداوند نے مختلف طرح کی برکتیں دی ہوئی ہیں، روحانی برکتیں ہیں۔ کسی کو شفا معجزات کی برکت ہے، کوئی گا سکتا ہے، کوئی بجا سکتا ہے، کوئی کلام سنا سکتا ہے، یہ روحانی برکتیں ہیں۔ اس کے ساتھ اور بھی برکتیں ہیں۔ مختلف لوگوں کو خداوند نے دنیاوی لحاظ سے علم تعلیم کی برکت دی ہوئی ہے۔ کسی کو کوئی کام کرنے کا فن دیا ہے، کسی کو کوئی کام کرنے کی اسکل دی ہے۔ تو جب خدا نے ہمیں مختلف طرح کی اسکل دی ہے تو ہم جو خدا نے ہمیں اسکل دی ہے وہ اسکل خدا کے لیے بھی استعمال کریں، تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے۔ اگر خدا نے علم کی برکت دی ہے، علم کی نعمت دی ہے، تو چاہیے کہ جو لوگ اس فن کو، علم کے فن کو استعمال کرتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، تو وہ ایسا کریں کہ جب ان کا کام ہوتا ہے ٹیچنگ کرنا، پڑھانا، تو وہ پڑھانے سے آمدنی کو حاصل کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کے لیے 1-2 گھنٹہ فری پڑھا دیا جائے۔ جو بچے ٹیوشن نہیں دے سکتے تو چاہیے کہ جن کو خداوند نے پڑھانے کا علم کی برکت دی ہے وہ اپنا پیسہ بھی کمائیں، روزگار بھی چلائیں، اپنی اس اسکل کے ساتھ، علم کی اسکل کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کریں، وہ ٹیوشن پڑھائیں، وہ پیسے بھی کمائیں، اور اس کے ساتھ فری میں کچھ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے اگر وہ 1 گھنٹہ ان کو فری ٹیوشن پڑھا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کے طور پر جو خدا نے اس بندے کو اسکل دی تھی، اس نے وہ اسکل شکر گزاری کے طور پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں میں بھی اسے تقسیم کیا۔ تو یہ اس کی ایسے لوگوں کی طرف سے شکر گزاری ہوتی ہے۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، خدا نے ان کو جو ہے یہ ڈاکٹری کا فن دیا ہوتا ہے، اسکل دی ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ 90 جو بندے ہیں ان سے اپنی فیس چارج کرے اور 10 غریب بندوں کو فری میڈیسن دے دے، تو یہ ان کی طرف سے شکر گزاری ہوتی ہے۔ جو کسی کو خدا نے کوئی اسکل دی ہے، فن دیا ہے، جو نعمت دی ہے، وہ نعمت اگر ہم اس کا کچھ حصہ، خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ 100% ہی آپ کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں
100% ही आप दूसरों में बांटे, पर शुक्रगुजारी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ खुदावन के लिए करना चाहिए। तो ये जो होता है ये खुदावन के लिए शुक्रगुजारी है। जिनको खुदावन ने रूहानी नेमतें दी है वो अपना टाइम निकाले, जिनके पास खुदा ने उनको रूहानी नेमतें दी हुई है, तो रूहानी जो लोग हैं वो बच्चों को कुछ देर टाइम दिया करें और बच्चों को जो है ये मसीही कहानियां जो है वो सिखाएं और उनको खुदा की तरफ लेकर आए। कुछ ना कुछ वो भी करें, कुछ ना कुछ टाइम जो है ये खुदा के काम के लिए दें, तो ये शुक्रगुजारी होती है। तो हमने शुक्रगुजारी अपने मुंह से भी करनी है। तो हमने जो खुदा ने हमें नेमतें बरकतें दी हैं, उन नेमतों बरकतों से कुछ खुदा को बैक वापस करना है। जो खुदा ने हमको नेमतें बरकतें दी हैं उनको बैक करना है। अगर कोई भाई अच्छा तबला बजा सकता है तो उसे चाहिए कि वो खुदा के जलाल के लिए और कुछ लोगों को तैयार करे। अगर किसी के पास गीत गाने की स्किल है या हारमोनियम बजाने की स्किल है तो वो अपनी स्किल को खुदा के जलाल के लिए दूसरों में उन लोगों को भी सिखाए और दूसरों को भी खुदा ये स्किल बांट दे। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी होती है। कलाम में हमने पढ़ा कि खुदा का बंदा जब उसने देखा कि मैं इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसने बंदों को मुकर्रर किया कि वो बंदे जो हैं ये गीत गाएं और शुक्रगुजारी के गीत गाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें कि वो बड़ा मेहरबान है, इंसानों से मोहब्बत करता है। हमारे पास जो कुछ भी है ये खुदावन का दिया हुआ है। दुनिया में आफतें और मुसीबतें आती ही रहती हैं और बड़े सारे लोग इस दुनिया जहान से रहलत कर गए हैं और खुदा ने हमें जिंदगी दी है। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर खुदा ने हमें जिंदगी दी है और नेमतें बरकतें दी हैं तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी जुबान से करें और जो नेमतें दी हैं वापस खुदा के राह में भी उसे इस्तेमाल करें। लोगों की अच्छाई भलाई के लिए इस्तेमाल करें, लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। तो कलाम में लिखा है कि खुदा चाहता है कि जो खुदा को मानने वाले लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, वो कामिल लोग बने, वो कामिल लोग बने मर्दे खुदा जो है ये कलाम को सीखकर कामिल बने और हर नए काम के लिए तैयार हो जाए। खुदा अपने लोगों को हर नए काम के लिए तैयार करना चाहता है। खुदा अपने लोगों को रूहानी नए कामों के लिए भी तैयार करना चाहता है और दुनियावी नए कामों के लिए भी तैयार करना चाहता है। इसलिए लिखा है कि मर्दे खुदा कामिल हो ताकि हर नए काम के लिए तैयार हो जाए। तो हमने हर नए काम के लिए तैयार होना है। जब हर नए काम रूहानी काम भी करेंगे, खुदा के लिए वक्त निकालेंगे और जिस्मानी नए काम भी करेंगे तो ये हमारी तरफ से जो है ये शुक्रगुजारी है। मुझ से भी शुक्रगुजारी करनी है, प्रैक्टिकल भी शुक्रगुजारी करनी है। जो खुदा ने हमें स्किल्स दी हैं वो अपने लिए भी आप इस्तेमाल करें और कुछ वक्त निकाल कर वो खुदा के लिए भी आप इस्तेमाल करें। ये जरूरी नहीं कि हर काम जो है ये पैसे के लिए किया है, हर काम जो है ये पैसे के लिए नहीं करना, बल्कि कुछ काम जो है ये खुदा के लिए करना है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। अगर कोई बंदा काम करता है तो उसका काम जो है ये 8 घंटे बनता है, 8 घंटे काम बनता है, पर वो 1 घंटा खुदा के लिए काम कर देता है, फ्री में काम कर देता है। तो ये उसकी तरफ से शुक्रगुजारी होती है। तो खुदा ऐसी शुक्रगुजारियों को कबूल करता है कि मैंने इनको जिंदगी दी है, सेहत दी है, स्किल्स दी है, नेमतें दी है, बरकतें दी है, इल्म दिया है, इन्होंने मेरे लिए भी इस्तेमाल किया, स्किल्स दी है, फन दिए हैं, मेरे लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा इससे खुश होता है क्योंकि हर तरह के खजाने खुदा के पास हैं। फिर खुदा उन लोगों के लिए अपना आसमान खोल देता है और बरकतें उनके लिए बकसरत जारी करता है। तो खुदावन के कलाम में हम सीख रहे हैं कि शुक्रगुजारी करना ये इबादत का हिस्सा है। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा की तरफ से मौजज़े होना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा जो है अपने लोगों के लिए जंग लड़ता है, फिर हम फतह को हासिल करते हैं। नए ऐहदनामा में से एक हवाले को पढ़ेंगे, रसूलों की अमाल
उसका 16वां बाब 25वीं आयत से 34वीं आयत। रसूलों के अमाल 16वां बाब 25 आयत से 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सैलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने